رمضان المبارک مومن کا اس سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کا ایک مسلمان کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے سوال کیا۔ اسی حوالے سے میں ایک سادہ سی دلیل دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مومن مسلمان کا رمضان سے کیا تعلق ہے، اس کا رشتہ کیا ہے۔ دیکھو، ایک سادے الفاظ سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ مومن جو رمضان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا۔ اور پھر فرمایا، جو میں سادہ بات لگا ہوں کرنے، کہ اگر ماں اور بیٹا گھر میں بیٹھے ہوں تو بیٹا باہر آ جائے تو باہر آ کر دیکھے کہ سامنے اس کا ماموں آ رہا ہے یا نانا آ رہا ہے، تو وہ ماں کو جا کر بشارت دے۔ جو ماں کے جسم پر، جو ماں کے چہرے پر خوشی کے اثار ہوگے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، اپنے والد کو دیکھنے کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ رمضان پر اس سے زیادہ خوش ہوگا، اس سے زیادہ خوش ہوگا، اور اتنا خوش ہوگا کہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہے گا، یا اللہ تم نے یہ مہمان میری زندگی میں پھر بھیجا، میں نے اس مہمان کی خاطر ایسے کرنی ہے کہ جیسے میں کوئی اپنے اعلیٰ رشتہ دار کی خاطر کرتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ اس کی خاطر کروں گا۔ اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو، یہ لمبا ہو جائے گا، تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کوئی غریب مہمان آ جائے تو اس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ گھروں میں، کہ میری مائیں بہنیں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے بات، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایک سالن پک جائے، ایک میٹھا ہو جائے، نہ روٹیاں ہو جائیں، یہ کام چل جائے گا اس کا۔ تو جب کوئی امیر مہمان آتا ہے تو اس کے لیے روسٹ، مچھلی، پھر چکن، پھر اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو، تاکہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر ہم سے ناراض نہ ہو، تو غریب ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اسی حوالے سے جب یہ مہینہ آتا ہے تو مومن اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس مہینے کو اس طریقے سے اپنے اوپر مسلط کرتا ہے کہ جیسے کوئی اعلیٰ مہمان اس سے ناراض ہو کر نہ چلا جائے۔ اگر یہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا تو میری تو دنیا ہی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح مومن چاہتا ہے کہ اگر یہ رمضان مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا تو دین خراب ہو جائے گا، میری تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ رمضان کی مہمان نوازی اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ سحری پر اسے اعلیٰ رکھتا ہے، افطاری پر اسے اعلیٰ رکھتا ہے، سارا دن اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اسے فاقہ آنے لگتا ہے تو وہ ظہر پڑھتا ہے، جب اسے پھر فاقہ آنے لگتا ہے پھر وہ عصر پڑھتا ہے، اور پھر جب مغرب آتی ہے، فاقہ حد سے گزرتا ہے تو اس وقت مغرب آ جاتی ہے، اور اس نماز میں وہ اسے پھر سحر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے، میرے مہمان تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں نے تو تیرے لیے عبادت کی ہے، میں نے تیرے لیے قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے یہ تیرے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رمضان کو وہ حیثیت دیں کہ جو ہم کسی اعلیٰ مہمان کو دیتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے، کچھ اعلیٰ مہمان جو ہے اس کی حیثیت رمضان کے برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن دور حاضر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی تو اہمیت اس کو دے کہ کوئی مہمان تم سے ناراض ہو کر نہ چلے جائیں، اس کے تو آگے پیچھے پھرتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو روٹی لے کر بازار میں پھرتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے تو نے روزہ رکھا ہے تو رکھ، ورنہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے سب کچھ چاہیے، میرے آگے کھانا۔ اس حوالے سے اس کا احترام، جو مومن بیمار ہے نہیں رکھ سکتا روزہ، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹ دی ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ تم رک جاؤ اس حوالے سے، تو بعد میں رکھ لینا۔ تو اس حوالے سے اس مہمان کا احترام اس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر بیوی نے روزہ رکھا ہے، ماں نے روزہ رکھا ہے، بیٹی نے روزہ رکھا ہے، بہن نے روزہ رکھا ہے، تو اس حوالے سے تم ایسا کرو کہ نہیں رکھ سکتے روزہ، بیمار ہو تو کمرے میں جاؤ، علیحدہ خود ہر چیز لو اور اسے لے کر علیحدہ اندھیرے میں بیٹھ کر کھاؤ، تاکہ کسی کے روزے میں کوئی ایسا منظر نہ ہو کہ دیکھ کر اس کا کوئی دل اس طرف نہ آ جائے، مائل نہ ہو جائے۔ تو ایسے روزے کا احترام کر تو بھی۔ تو اگر تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو میرا اللہ اس کے احترام کے عوض تجھے بہت اجر عطا فرمائے۔